بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے تزکیہ نفس کے بارے میں تفسیر المعانی سے اور تفسیر مظہری سے پڑھا تھا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تین قسم کا تزکیہ کراتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک، دل میں کوئی غیر اللہ نہ آ جائے اور عقیدہ باطل نہ ہو جائے، اور دوسرا اخلاق رذیلہ اخلاق حمیدہ سے بدل جائیں، اور تیسرا ناپاکی کو پاکی سے بدلنا اور کبھی اعمال سے بچانا۔ اس پر پھر آگے آیا تھا، آیت مبارک آئی تھی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو یہاں تک بات ہوئی تھی یتلو علیہم آیاتہ، قرآن پاک کے مکاتب حفظ ہو یا ناظرہ ہو، اور تزکیہ نفس کا بتایا تھا۔ والحکمہ کی میں نے عرض کیا تھا کہ میں انشاءاللہ تعالی 5 تفسیر بتاؤں گا روح المعانی کی، جلد نمبر 15 ہے اور صفحہ نمبر 6، اور دوسرا سورہ بقرہ میں جلد نمبر 1 صفحہ 526 پر ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اس پر حضرت والا نے کئی بار بیان فرمایا ساؤتھ افریقہ میں، جو مجھے پتا ہے، جو میں نے سنا ہے یہاں، جیسے آج کل حرمین شریفین کے بیانات ہو رہے ہیں۔ کل حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آواز میں بہت ہنسایا حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1997 کا مدینہ شریف کا حضرت کا جہاں رہائش تھی وہاں کا بیان تھا۔ تقریباً 15-20 منٹ تک جو ہے وہ حضرت کو ہنساتے رہے مختلف طریقوں سے، اور پھر وہ ظاہر بات ہے کچھ ایسا بھی ہنسایا جو یہاں بیان نہیں کر سکتا میں۔ پھر میں نے حضرت مولانا کوثر صاحب دامت برکاتہم بھیج دیا کہ آپ کے والد صاحب کی آواز مجھے ملی ہے، وہاں عبداللہ مدنی صاحب کو بھیج دیا کہ بابا کی آواز ملی ہے۔ تو یہ حضرت والا نے کئی بار بیان فرمایا، اور مدارس میں بیان فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ پر تو الحمدللہ بہت کام ہو رہا ہے، اور تزکیہ نفس جس کی وجہ سے اعمال کا قبول ملتا ہے اور اخلاص سیکھا جاتا ہے، رضا بالقضا سیکھا جاتا ہے، تقوی سیکھا جاتا ہے، یہ ہمارا شعبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھوڑا کمزور ہو رہا ہے، اس طرف دھیان دینا ضروری ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، فرمایا اس پر بہت زبردست کام ہو رہا ہے، لیکن اس میں 1-2 باتوں کی طرف دھیان نہیں ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں کہ پہلی تفسیر حقائق الکتاب و دقائقہ، وہ معلم کتاب اللہ کے حقائق اور اسرار و حکم اور اس کی باریکیاں بتلائیں، ماشاءاللہ ہو رہا ہے۔ طریق السنہ، یہاں کے حضرت رک جاتے تھے، پھر سنتوں کا بیان، پھر احادیث بارکہ، یہ کتنے مدرسوں میں سنتیں سکھائی جاتی ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ سکھائے، اور سنت کا ہر طریقہ حکیمانہ ہے محنت۔ اور ابھی میں بتایا نا، کل ہی شاید بتایا تھا صبح کہ کوڈدو سے مولانا تشریف لائے تھے، کوڈدو سے، ملتان سے بھی آگے، اور کوڈدو میں جو دین کا کام یہ تزکیہ نفس کا شروع ہوا، وہ خود جا کے پتہ کر لے آدمی، یا وہاں سے کوئی ملے تو پتہ کر لے کس طرح کام شروع ہوا، تو بتائیں گے کہ خواتین کے ذریعے شروع ہوا۔ ایک خاتون وہاں سے حضرت کو کہیں سے کتاب مل گئی ان کو، وہاں سے وہ حضرت کو خط لکھتی تھیں، پھر حضرت کی طبیعت ناساز ہو گئی تو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے تھے، پھر اچھے خاصے خطوط جو ہے حضرت کے غلام کے پاس آتے تھے، اور پھر کچھ دیر بھی ہو جائے لیکن کچھ خطوط کے جواب حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیتے تھے۔ تو میں نے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت ان خاتون کا اتنا زیادہ رجوع اور اتنا زیادہ عمل ہے، جو لکھا جائے دوسرا خط آتا ہے عمل ہے، تو اگر ان کو اجازت ہم دے دیں کتاب پڑھنے کی خواتین کے اندر، تو فرمایا صحیح ہے، تم مطمئن ہو تو ٹھیک ہے۔ تو ان کو خط لکھ دیا گیا کہ کوئی چیز پوچھنی ہو آپ محرم کے ذریعے پوچھیں، اور آپ اس کتاب سے شروع کریں۔ کوڈدو کی بات بتا رہا ہوں، تقریباً 150-160 خواتین جمع ہو گئیں، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ بغیر استحقاق کے اس خاتون کے ساتھ کئی خواتین ان کے خط آنے لگے۔ پھر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد مولانا سہیل صاحب نے اعلان کیا کہ بھائی جس کو جس سے مناسبت ہو اس سے اپنا تعلق جوڑ دیں، اور جس کا اپنا خط ہے وہ اپنا خط لے لیں، ان سے اصلاح کرا لیں۔ تو کچھ کہاں گئے تو یہ پورا خاندان جو ہے، اور 2-3 خواتین یہ یہاں خط و کتابت کرنے لگیں۔ تو پھر ان کے جو خاندان کے تھے انہوں نے وہاں کی دعوت دی کوڈدو کی۔ اب وہاں پر کیا حالات اب تک ہیں نہیں ہے اس کے بارے میں اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی ضرورت نہیں ہے،
لیکن وہاں جب میں جاتا ہوں تو ہنس کر کہتا ہوں آپ کے یہاں جو تزکیہ نفس کا کام ہوا ہے، اصلاح کا، خواتین کے ذریعے ہوا ہے. بڑے عرصے تک خواتین کے ڈھیر خط آتے رہے. اس کے بعد جب جانا ہوا پھر وہاں سے علماء اور ان کا رجوع ہوا. تو یہ جو جیسے میں نے آپ کو بتایا نا ابھی، پتہ نہیں کون سے شہر سے فون آیا تھا، یہ وہاں سے، وہ بھی عجیب آواز سنیں گے آپ لوگ حیران ہو جائیں گے. تو اب سمجھ گئے نا، بیان بھی نام نہیں لیتا ہوں. وہاں تو وہاں ایک مولانا کا وائس میسج آیا کہ الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے، بہت بڑا مدرسہ ہے والدہ کا، والدہ نے وہاں اصلاحی باتیں بتانی شروع کی ہیں. تو بہت بڑے مدرسے میں وہاں کی خواتین نے بتایا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں اصلاح ہے کیا. اتنا بڑا مدرسہ اصلاح ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. پھر خیر انہوں نے بتایا کہ کہاں کہاں بڑی والدہ کام کر رہی ہیں، اور کتابیں تو ظاہری بات ہے وہاں کہاں پہنچ سکتی ہیں. تو فرمایا کہ یہ سنت کی تعلیم جو ہے نا، یہ کوٹ ڈدو کا میں بتا رہا تھا نا، مولانا آئے کل ہی شاید بتایا تھا، 200 کتابیں سنت کی لے گئے کہ ہم اپنے نصاب میں اس کو شامل کریں گے. تو سنتوں کی بار بار تکرار کرنا اس کی کمی ہے. اور سب تو مدرسہ کراچی کا کیا، گلستان جوہر کے ہی سب مدرسوں کا نہیں پتا. جن کا پتا ہے اس میں اکثریت یہی ہے کہ سنتوں کی طرف توجہ نہیں ہے. اللہ میری بھی توجہ لائے. اور سنتوں پر عمل اور نقل کرنا، کل حضرت کا ہم بیان سن رہے تھے تو یہ حدیث پاک حضرت سے کئی بار سنی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھ سے ایسی نماز پڑھو جیسی میں نماز پڑھ رہا ہوں. یہ کئی بار اللہ نے بیان کروایا. کل پہلی دفعہ سنا حضرت والا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں، نماز پڑھو جیسی میں پڑھتا ہوں. یہ کون بتائے گا؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین. مزہ آیا، حیران ہوئے مولانا. میں نے خود پہلی دفعہ سنا 32 سال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں حکم والا انداز ہو گیا نا، نماز پڑھوں جیسی میں پڑھتا ہوں. وہ کون بتائے گا؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین. انہوں نے کہاں ٹرانسفر کیا؟ جیسے حضرت شاہ ڈاکٹر صاحب یہاں آتے تھے تو ایک خادم ہوتا تھا جو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھاتا تھا، نماز پڑھنے کا طریقہ سکھاتا تھا. بہت بڑے بڑے علماء آتے تھے، بڑے بڑے علماء آتے تھے. حضرت ہمارے یہ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، امام صاحب ہیں. اور حضرت جو تھوڑا بہت ہم نے سیکھا تو اس میں حضرت ایسی ایسی باریکیاں فرماتے تھے دھیان نہیں ہے دوستوں اور بزرگوں، نماز تو پڑھ ہی رہے ہیں نا، دھیان نہیں ہے سنتوں کی طرف. جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں مجھے ہو جائے تو ایک تو درود شریف پوچھ کر بڑھائے آہستہ آہستہ، اور دوسرا یہی طریقہ سنتوں پر عمل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھے گی. دیکھیں نا نماز کی سنتیں 18، جب میں پڑھوں گا تو میرا دل خوش ہو جائے گا، غم بھی ہوگا کہ ماشاءاللہ 13 سنتوں پر تو عمل ہے، باقی صرف 5، 18 سن کے جھٹکا لگے گا. 51 سنتوں کے ساتھ نماز، اور بھی سنتیں کرنا تو وہی ہے بھائی. اللہ اکبر تو کرنا ہی ہے نا، مرضی ہے ایسے اللہ اکبر کریں یا مرضی ہے اللہ اکبر ایسے کریں. اور میرے تو کیونکہ آپ فزیو تھراپی ہوتی ہے تو اتنا ہاتھ میرا پیچھا نہیں جا سکتا، یہ اس طرح کر کے یا کان کی لو کے نیچے کر کے، یہ اس طرح بھی میں سیدھا نہیں کر رہا، مجھے مجبوری ہے، نماز تو پڑھنی ہے نا. انگلیوں کا رخ جو ہے نا کعبے کی طرف ہو یا دونوں پیروں کے بیچ میں فاصلہ برابر ہو تو انگلیوں کا رخ بھی ادھر ہو جائے گا. یقین کریں سفر میں جو تو آگے جگہ دیتے ہیں، حالانکہ میں اس کا لائق تو نہیں ہوں لیکن آگے جگہ دیتے ہیں. اب میں تو بالکل ساتھ ہی کھڑا ہوا ہوں نا دوسری صف میں، پہلی صف میں، تو خود اعلان کر رہے ہیں کہ فاصلہ برابر رکھیں، یہ سنت کا طریقہ ہے. اور جب اپنی نماز شروع کی تو ایسے ایسے. اچھا جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے تو پیر صحیح کر لیے اس وقت، لیکن عادت تو اب نماز تو دیکھیں نا کپڑے تو بدلنے ہی ہے نا. تو سنت کا طریقہ یہ ہے کہ الٹا پیر پہلے، سیدھا پیر پات میں، اور پہنتے وقت سیدھے طرف سے اور الٹے طرف سے. اب جب پہننا یہ کون سا خرچہ ہو جائے گا، تھوڑا سا دھیان رہے تو خود بخود آپ جیسے صبح اٹھا آنکھیں مل کر دعا پڑھی، ایک وقت ایسا آئے گا کہ فوراً ذہن میں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے. اب سونے کی سنت ہے، دعا پڑھ لی، اس کتاب ہے نا یہاں کتاب ملتی ہے اردو، سندھی، انگریزی، پشتو میں، اور پھر ایک چارٹ ملتا ہے 1 تاریخ سے لے کر 31 تاریخ تک، صبح اٹھنے سے لے کر رات تک سونے کی سنت ہے.
وہ چارٹ پھر آپس میں مقابلے چلتے ہیں گھر کے افراد کے ماشاءاللہ. ایک تو ساتھی نے کسی مفتی صاحب نے ان کا پریس ان کے دوست کا تھا ہے تو اتنا بڑا چارٹ بنا کر انہوں نے سنت کا میں دے دیا. اس میں پھر دعائیں بھی لکھی ہوئی ہیں, دعائیں بھی اس میں لکھی ہوئی ہیں. تڑپ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تڑپ نہیں تو کیا فرق پڑتا ہے, آرام تو نہیں ہے نا, عمل نہ کریں تو بس تو خاموش ہو جاؤ. پھر وہاں سیڑھی اترتے ہوئے سبحان اللہ, سیڑھی چڑھتے ہوئے اللہ اکبر, جہاز ٹیک آف کر رہا ہے اللہ اکبر, لینڈنگ پوزیشن میں سبحان اللہ, لفٹ اوپر جا رہی ہے اللہ اکبر, نیچے آ رہی ہے سبحان. ایک دفعہ پل پر چڑھ رہے ہیں, کتنے پل بنے ہوئے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, غیبتیں کر رہے ہیں, لڑکیوں کو چھیڑ کر حرام کام کر رہے ہیں, نام محرم کو دیکھ کر آنکھوں کا زنا, بخاری شریف کی حدیث پاک زنا العین نے نظر حرام خرید رہے ہیں. اور کل میں ہنسا تو اور ساتھی بھی ہنسے. میں نے کہا ایک دعا بہت یاد آتی ہے, خصوصاً پشاور جاتے ہوئے, چمن جاتے ہوئے, کوئٹہ جاتے ہوئے, ہے جی, کوہمری جاتے ہوئے. وہ کیسی ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. یہ دعا بہت یاد آتی ہے. دوسرے سے بھائی پڑھ لو نا دعا, بھائی دعا پڑھ لو نا, اسٹیکر بھی لگا دو گاڑی میں, کھانے کے وقت کی دعا یاد نہیں رہتی. حالانکہ کوئی لقمہ کم تو نہیں ہو جائے گا. اب رات کو سوتے وقت کی سنت کی دعا پڑھی, اور تسبیح فاطمہ بھی سنت ہے, ایک بار آیت الکرسی پڑھنا بھی سنت ہے, اور تینوں کل ایک ایک بار پڑھنا بھی سنت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کل پڑھ کر ایسے کر کے لکھا ہے جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا وہاں تک پھیر لیتے تھے. کوئی خرچہ ہے, کوئی ٹائم کا معاملہ ہے. ارے ٹائم کیا, زندگی بھی چلی جائے تو بھی سودا سستا ہے, زندگی بھی چلی جائے. تو یہ سنت بھائی اگر فرض کرے ہمارے پاس سنت کی تعلیم نہیں ہوتی, کتابیں نہیں ہیں, تو ہر ایک کو کھوج لگانا ہے. کہ آپ شیکسپیئر کی نقل کرتے ہیں, فلم اسٹار, کرکٹر اسٹار, یہ اسٹار, وہ اسٹار. اسٹار کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, کسی ایک کی اقتداء کرو گے, تقلید کرو گے, نقل کرو گے, ہدایت پا جاؤ گے. ختم بات. یہ اسٹار تو یہ ہیں, ان کا تو جب بھی ریکارڈ ٹوٹ جائے اسٹار گیا. اب انڈا پھوڑ چلی آ جاتا ہے. بھائی ریٹائرڈ ہو گئے نا, اب کیا ہے, اب کوئی سی نقل بوڑھے کی کر کے دکھائے ذرا, جوان میں نقل کرے گا. نقل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنی چاہیے. جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فاتبعونی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری اتباع کرو ہر بات میں. ہم کہتے ہیں یہودیوں کی اتباع کرو, نعوذ باللہ. اللہ کوئی ہنسے گا, ہنسنے تو. ہر گناہ کی وجہ لوگ کیا کہیں گے. اگر میں نے بال شریعت کے مطابق کیے لوگ کیا کہیں گے. اگر میں نے ٹخنا کھولا مردوں نے, حالانکہ چھپانا حرام ہے, اتنا ایسا آگ میں جلے گا, بخاری شریف کی حدیث پہ آ گئے. لیکن لوگ کیا کہیں گے, دھیان نہیں ہے نا. اگر دھیان ہو تو آدمی اٹھتے وقت ازار اوپر کر لے, پینٹ اوپر کر لے. ٹخنا چھپانا حرام ہے, اور حدیث پہ آ کے جو جس سال میں مرے گا اس سال میں اٹھایا جائے گا. اللہ کرے اس کو آپ لوگ آگے پھیلائیں, اور آپ اداروں میں جائیں گے وہاں اس کو عمل کروائیں. جیسے اب یہ مولانا ہے کوٹدو سے, حالانکہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں تھا کہ 60 سے زیادہ مدرسے رجسٹرڈ ہیں ہمارے پاس. باقی خط آتے ہیں بھیج رہے ہیں, وہ الگ آپ دیکھتے ہیں نا ڈاک, وہیں سے 60 مدارس کے لیے وہیں سے اس دروازے سے بلٹی تک کا اللہ کے کرم سے ہم بھرتے ہیں. ہمارے اشرف مدارس سے کچھ طلباء, کچھ یہاں کے طلباء ٹیلی فون میں بات کر کے پھر کہا جی میری محتمم صاحب سے بات ہو گئی ہے, وہاں پر ایک کارٹن بھجوا دیں, ختم ہوگا تو مجھے اطلاع دے دیں گے. اب اس کے اتنے الفاظ کہنے سے اس کا صدقہ جاریہ میں ایسا لگ گیا. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس نے نیکی کی ابتدا کی, جو اس کی نقل کرے گا جب تک کرے گا ثواب اس کو. جس نے برائی کی ابتدا کی, وائرل کیا ننگی فلموں کو, جوانیاں برباد کر رہا ہے, زنا سکھا رہا ہے, لڑکیوں کو پسانا سکھا رہا ہے, جو کرتا جائے گا سارا گناہ ایسے. حضرت نے ہمیں سکھایا, دعا کیا کرو, اے اللہ میں نے آج تک جتنے کمینے پن, بے غیرتی اور ذلیل حرکتیں کی, اور جن لڑکوں کو میں نے جوانی برباد کرنا سکھایا, اور جس کے ساتھ فائل مفعول ہم ہوئے, اے اللہ آگے یہ پتہ نہیں کیا آگ لگائیں گے, یا اللہ میں برباد ہو جاؤں گا, یا اللہ مجھے بچا لے, اور ان سب کو اللہ والا بنا دے. حضرت فرمایا کہتے رہو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بچا لیں گے. دلیل پیارے شیخ فرماتے تھے, قابیل نے جو قتل کیا نا, تفسیر پتہ نہیں کون سی تفسیر میں لکھا ہے مجھے یاد نہیں, کہ فتویٰ بھی ہے اس پر لیکن تفسیر مجھے یاد نہیں ہے,
کہ قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں جو قابیل نے قتل کیا تھا نا، اب قیامت تک جتنے قتل ہوں گے کچھ حصہ قابیل کے سر پر بھی لگے گا. سب سے پہلے اس نے ایجاد کیا تھا قتل کو. اور ابھی یہاں میں نہیں بتا سکتا لڑکوں کے ساتھ سور اور کتے والا کام کہاں سے شروع ہوا، یہاں نہیں بتا سکتا، اور کس طرح شروع ہوا، شیطان نے کیا ٹرک چلی تھی. آج دنیا بدبخت جو ہے اس پہ لائسنس دے رہی ہے، اس کو پروڈکشن دے رہی ہے لڑکوں کا. لڑکوں کو مسئلہ ہی میں نہیں، اللہ معاف فرمائے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو بستی الٹ دی. حضرت عذاب کے لیے فرشتے جب آئے نا، حضرت اسرائیل علیہ السلام نہیں تھے، کیونکہ عذاب دینا تھا، ان کو موت نہیں دینی تھی. فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل. حضرت جبریل علیہ السلام کے ایک بازو، کہیں 500 بازو کا ذکر، کہیں 600 کا، ایک بازو سے 6 لاکھ کی بستیاں 1-1 لاکھ کی اٹھائیں اور اوپر سے پٹک دیں، اور پھر مر گئے نا سب. پتھروں کی بارش ہوئی. قرآن پاک میں ایک آیت تو مجھے یاد نہیں ہے جس میں لکھا ہے کہ ان کے بدبختوں کے خبیثوں کے نام بھی لکھے تھے. التی کانت تعمل الخبائث، یہ خبیث کام کرتے تھے، شادیاں نہیں کرتے تھے، جائز جگہ پر نہیں جاتے تھے. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں عمریں ہو جاتی ہیں شادی نہیں کراتے. وہ ہم نے اپنے بیٹے کو سیلف فائنانسنگ اسکیم میں داخلہ کرایا ہے، 60 لاکھ تو وہاں بھرے ہیں، 2 کروڑ کا ہماری انویسٹمنٹ ہے. پہلے یہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا، ابھی بیساکھیوں پر کھڑا ہے کیا؟ پیروں پر ہی تو کھڑا ہے یا ہوا میں لٹکا ہوا ہے. شادی نہیں کراتے. بیٹیوں کو بھی باہر نکالا ہوا ہے، کماؤ کماؤ. اگر تمہاری شادی کرا دیں گے تو سارا پیسہ تو سسرال چلا جائے گا یا تیرے شوہر کے پاس چلا جائے گا. انویسٹمنٹ تو نعوذ باللہ ہم نے کی ہے. اب وہ زنا کرے جو کرے وہ مسئلہ نہیں ہے، چاہے 40 سال عمر ہو جائے. جبکہ آپ قرآن پاک کی آیت سنتے رہتے ہیں کہ اگر نامحرم عورت کو دیکھا شرمگاہ کی حفاظت نہیں رہے گی. وہ عورت جب نامحرم کو دیکھے گی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی بیبیوں سے فرما دیں اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. تو شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوگی جب گندے خیالات آ رہے ہیں، نامحرم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ پکنک پر فارم ہاؤس پہ جا رہی ہیں. ایک صاحب اتنا دل دکھ، ایک تو میرا دل ایسا سڑ گیا ہے نا کہ شرم بھی نہیں ہے. باپ کہہ رہا ہے، مجھ سے فخر سے کہہ رہا ہے، کیا پتا ہے فلانی فارماسیوٹیکل کمپنی کا جو چیئرمین ہے نا میری بیٹی سے بہت محبت کرتا ہے، ہاں بہت اعتماد ہے. اور چلو اچھا ہوا حضرت فرماتے تھے شہر کا نام نہیں لو، فلانے شہر میں میری بیٹی کو لے گیا ہے اور سیوٹ ہوتا ہے نا بڑا کمرہ 2 کمرے کا، بیچ میں دروازہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی کیا ہے. بیٹی کے لیے الگ کمرہ ہے تو بیچ میں جو دروازہ ہے وہ بدبختی نہیں ہے یہ. جب جہاں میرا بیان ہوتا تھا پرانے مسجد میں مسجد اشرف میں، تو ساتھیوں سے درخواست کی ہوئی ہے کہ بھئی صبح کے وقت میرے معمولات ہوتے ہیں، مہربانی کر کے کچھ پڑھنے دو، اس وقت کوئی بات نہ کریں. اور اس وقت وہاں عصر کے بعد معمولات ہوتے تھے مسجد میں، یہ کونے میں جس طرح حضرت نے سکھایا تھا. اور ساتھی بیٹھے رہتے تھے کہ کوئی قریب نہ آئے نیا آدمی. ایک بوڑھے صاحب قریب آ گئے، ظاہری بات ہے کوئی معاملہ ہوگا، بند کر کے دیکھا ماشاءاللہ شرعی داڑھی سفید، نماز کا نشان، ٹخنا کھلا ہوا. میں نے کہا بیٹھیے بیٹھیے، حکم کا بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے. تو میں نے کہا دیکھیں ہمارے یہاں تو رشتے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. کہا نہیں میں بہت غمگین ہوں، میری عمر اتنی ہو گئی ہے، کوشش کریں یہ کریں. میں نے کہا چلو اللہ مالک ہے. میں نے کہا آپ جو ہے وہ آپ کی بیٹی حافظہ ہے؟ کہا نہیں. عالمہ ہے؟ کہا نہیں. پڑھاتی ہیں؟ میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا نہیں. اچھا گھر میں بیٹھی ہیں؟ کہا نہیں. میں نے کہا اچھا پھر؟ کہا وہ کالج میں پڑھتی ہے اور جس کالج کا نام لیا نا بے غیرتی اور زنا اور بدفعلی کے لیے مشہور ہے. بڑا کالج ہے نا، بڑی ڈگری ملے گی نا، اللہ کے عشق کی ڈگری ملے نہ ملے پرواہ نہیں. پڑھائی منع تو نہیں ہے نا، یا پڑھائی منع ہے؟ سب حافظ عالم مفتی بن جائیں گے؟ نہیں. اللہ والا بننا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے. اللہ والا اسے کہتے ہیں فرض واجب سنت موقع کرے، گناہ نہ کرے. اب چاہے MBA کر رہا ہو، چاہے 2DA کر رہا ہو، چاہے جو بھی کر رہا ہو، A سے لے کر Z لیول تک کر لیں. تم چاہو تو آسمان پر جھولو لیکن اپنے رب کو نہ بھولو. سننا ذرا ہنسنا نہیں آخر میں. ہاں مجھے تو آگ لگ گئی، آپ کو پتہ ہماری تو دماغ شارٹ ہے ویسے ہی. میں نے کہا اس کالج میں آپ کی بیٹی پڑھ رہی ہے؟ نہیں وہ برقعے میں جاتی ہے. میں نے کہا اس کا آنکھوں کا زنا نہیں ہوتا ہوگا؟ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے یہ بات ہے؟ بھائی کوئی وجہ تو ہے کہ ہم اپنے بیٹیوں کی نوکریاں کرائیں گے؟ صاف میں نے کہہ دیا، میں نے بے غیرت ہے جو اپنی بیوی بیٹی اور ماں کا پیسہ کھائیں گے ہم. مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رات دن چل رہا ہے اور کیا کیا حالات ہے. تفصیل کا موقع نہیں، نہ میں نے وہاں تفصیل کی بات کی. سنیں ذرا. کہنے لگے اصل میں اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ داماد کا انتقال ہو جائے تو یہ کچھ کما تو سکے.
چاچا ابھی داماد کا وجود ہی نہیں ہے اور کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے، ابھی سے داماد کو مار دیا آپ نے. خدا کے واسطے آپ ماشاءاللہ آپ کا ولیہ دیکھو کیسے فرشتوں جیسا ہے، ابھی سے داماد کو مار دیا، کلٹی کرا دیا بر کے داماد کو. میں نے کہا چاچا اگر آپ کی بیٹی کا انتقال، آپ پتہ ہے اپن کھوپڑا تو پھر ایسا ہی الٹا ہی ہے. میں نے کہا بیٹی کا انتقال ہو جائے اور یہ چھوڑ کے چلا جائے پھر بچوں کی پرورش کون کرے گا؟ کہاں ہے؟ میں نے کہا ایسے واقعات نہیں ہے کہ میاں بیوی کا انتقال ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہاں پھر بچوں کو کون پالے گا؟ خدا کے واسطے رحم کرو اپنے اوپر. دیکھیے اب آپ جب بھی یاد آتا ہے نا، جیسے ابھی آیا ایسا لگتا ہے سر میں کوئی ایسے ایسے کر رہا ہے. اب جب یہ حالت ان پیاروں کی ہے تو پھر ہمارے جیسوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ بچائے. داماد کو ہی مار دیا، ابھی داماد کا وجود ہی نہیں ہے، پہلے ہی کلٹی کرا دیا داماد کو. تو لاش سے شادی کرا تو پھر تاکہ پھر ڈوکری کرنا آسان ہو جائے، کوئی بہانہ مل جائے. باقی 3 تفسیر بچی. التفقہ فی الدین، دین کی سمجھ ہو اور یہ طریق و سننا. اللہ تعالیٰ ہمیں خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 4 ما تکمل بہ النفوس، یہ فعل مضارع مجہول ہے، وہ علوم کے جن سے انسان کے نفس اللہ والے بن جاتے ہیں، اللہ والے بن جاتے ہیں. اچھا ذرا سمجھ نہیں، تھوڑی سی کوئی بات ہو، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے منع کیا تھا کہ آپ طالب علم ہیں جب اپنی اصلاح نہ کرائیں. آپ لوگ سنتے ہیں بار بار کہ اس زمانے کے کیا تھا، چپڑاسی سے لے کر صدر مدرس سے لے کر محتمم صاحب تک سب صاحب نسبت اللہ والے تھے. تو اصلاح تو ہو ہی نہیں تھی نا. حضرت شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھائی نام و مدرسے کا، کام و خانقاہ کا. فرمایا کہ ایک وقت تھا کہ جس کمرے میں جاؤ کوئی طالب علم دعا کر رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے. اب موبائل اکیلے بیٹھے دیکھ کے ہنس رہے ہیں، پاگل ہے کیا ہے بھائی؟ آنکھوں کا زنا الگ کر رہا ہے، شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو گئی. بس لڑکی نے اگر دیکھ لیا نا، اوئے ہوئے ہوئے ارے یار مجھے دیکھ کے وہ مسکرا رہی ہے، وہ یہ مسکرا رہی ہے، تو بندر ہے اس لیے مسکرا رہی ہے، بندر کی طرح ڈیزائن کر رہا ہے. واللہ خبیر باجالۃ النظر، اے بدماش تیرا دائیں دیکھنا، بائیں دیکھنا، اوپر دیکھنا، نیچے دیکھنا، کنکسیوں سے دیکھنا اور گوشہ چشم سے دیکھنا، کالا چشمہ لگا کر دیکھنا، ہم کو سب تمہاری اطلاع ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ خوش ہوتے ہیں، ناپاک ہو رہے ہیں خوش ہوتے ہیں. آخری تفسیر وضع الاشیاء فی محلها، جناب فرمایا یعنی ہر چیز کو اس کے محل میں استعمال کیا جائے. یہ اس کے آگے تفسیر لکھی نہیں ہے لیکن مجھے حضرت نے ہم سب کو بتائی تھی، ایک دفعہ نہیں کئی بار بتائی تھی. اس کا مطلب پوچھ لیجیے گا کیا ہے، آپ کو تو پتہ چل جائے گا. یعنی ہر چیز کو اس کے محل میں استعمال کیا جائے. جس چیز کو جس کام کے لیے اللہ نے بنایا اس کو اسی کام میں استعمال کرو. امید ہے کچھ ذہن بن گیا ہوگا. التی کانت تعمل الخبائث کی جو اللہ تعالی نے فرمایا خبیث کام کرتے تھے، اس سے اندازہ ہو جائے گا کس چیز کو کہاں استعمال کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ہم سب کو معاف فرمائے اور اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے. حضرت والا تو حضرت ماں عبد الحمید صاحب دامت برکاتہم ساؤتھ افریقی، وہ حضرت سے روتے تھے کہ حضرت میں اتنا مجھے مدرسے میں محبت کرتے ہیں، آپ کی بات جگہ جگہ بلایا جاتا ہوں اور جب سنت کی میں بات کرتا ہوں سب ہاں کہتے ہیں لیکن سنت کی تعلیم نہیں کرتے. بھائی قرآن پاک حدیث پاک پڑھنے کے لیے ہے نا، ثواب ملتا ہے نا، تو عمل کے لیے نہیں ہے کیا؟ ہم کتنے بھی بیانات کر لیں، کچھ بھی کر لیں، جب اپنی اصلاح نہیں، جھوٹ کی اصلاح نہیں، غیبت کی اصلاح نہیں، غصے کی اصلاح نہیں، تکبر کی اصلاح نہیں، ہر وقت بس دوسرے کے بارے میں اور گندے خیالات نظر کی. حضرت فرما دیتے بھائی جب کوئی مجھے عرصہ ہو جاتا ہے کوئی اصلاح نہیں کراتا تو میں سمجھ جاتا ہوں یہ صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچ گیا. اس کی نظر کی بھی حفاظت ہے، دل کی حفاظت بھی ہے، زبان کی حفاظت بھی ہے، کانوں کی حفاظت بھی ہے، ہاتھ پیر کی بھی حفاظت ہے. جو صدیقین کی، اللہ کے صدیقین کی آخری سرحد والوں نے بھی اصلاح کرائی. حضرت گنگوئی، حضرت نانوتوی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، کیا یہ صدیقین تک نہیں تھے؟ ان کا علم، ہر ایک کا علم سمندر سے بڑھ کر نہیں تھا، علم کے پہاڑ نہیں تھے، علم کے سمندر نہیں تھے، پھر کیوں گئے؟ ڈانٹیں کیوں کھائیں؟ اور پھر حضرت فرماتے تھے بعض کا شیخ ہے لیکن یہ بغیر شیخ کے ہیں، کیونکہ پوچھتے ہی نہیں ہیں. سامنے بھی شیخ مطمئن ہو جاتا ہے بس ٹھیک ہے، جب اس کو ضرورت ہی نہیں ہے اصلاح کرانے کی، گناہوں میں جری ہے تو ٹھیک ہے. آج حضرت فرماتے تھے، اس وقت حضرت 20-25 سال پہلے فرماتے تھے
کون سا ایسا شہر، گاؤں اور جنگل ہے یا دین کے کسی نہ کسی شعبے کا کام نہ ہو رہا ہو؟ لیکن اخلاق، ماں باپ سے، بیوی سے، بچوں سے، پڑوسیوں سے، دوستوں سے، اٹھنے بیٹھنے والوں سے ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس پر تو حضرت بہت فہم فرماتے تھے۔ حضرت کے بیانات میں بھی رات دن ابھی حرمین شریفین کے بیان چل رہے ہیں نا، ابھی شاید چوتھا یا پانچواں بیان چل رہا ہے، ہر بیان میں یہی رونا کہ حج عمرے کی کمی نہیں ہے۔ پورا مہینہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یا خانہ کعبہ میں اعتکاف کا، باہر نکلے نامحرم، کھانا کھانے تو آخر باہر نکلیں گے نا، استنجا کے لیے تو باہر نکلیں گے، بد نظری مطلب اہمیت ہی نہیں ہے نا تقویٰ کو۔ اللہ بس میرا بیان ہو جائے، بس لوگ زیادہ جمع ہو جائے، میری واہ واہ ہو جائے، چاہے خود بے عمل ہو چاہے دوسروں کو عمل کی ترغیب نہ دیں۔ قرآن پاک میں کیا نعمتیں ہم تو سمجھ بھی نہیں سکتے، ہم تو جو سمجھانے والے ہیں ان سے سمجھنے کی اللہ آخری سانس تک توفیق عطا فرمائے۔ اتنا قرآن پاک کا معاملہ، عمل جو اللہ فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آگے بھی تو لکھا ہے غیبت کے بارے میں، تجسس اور ٹوہ لگانے کے بارے میں بھی تو ہے، آپ اور ہم فیصلہ کر لیں۔ نظر کی حفاظت کے بارے میں بھی تو ہے، وراثت کے بارے میں بھی ہے، زکوٰۃ کے بارے میں بھی ہے، اور رمضان شریف کو کیوں فرض کیا گیا، اس کے روزوں کو، وہ بھی تو ہے نا۔ بس اس کی فکر لگ جائے، دھن لگ جائے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، دھن لگ جائے، دھیان ہو جائے، اللہ والے بن جائیں گے۔ دھن لگ جائے کہ آج کے بعد عمل کرنا ہے، جب ہم عمل والے ہوں گے تو ہم اپنے بیانات میں زیادہ زور اسی پر دیں گے، گناہ چھوڑنے کے بارے میں، ہر بیان میں ایک دو گناہ کی بات، وہ جس کی اصلاح ضروری ہے اتنی کہ اعمال سڑ رہے ہیں۔ اب دیکھو نا، قرآن پاک کی تلاوت کر لیا، تفسیر بھی پڑھ لی، قرآن پاک کی پڑھا بھی لی، لیکن غیبت سے ہم بچتے نہیں۔ اللہ کا خوف کتنا ہے، یہ چیزوں پر زیادہ دھیان دینا ہے کہ کتنا اچھا کھاؤ سارا دن اور اتنا تھوڑا سا زہر چاٹ لیں ہم لوگ تو صحت کیسے ہوگی۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔